السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ نئی ویڈیو آپ کو معلوم ہے کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے تو میں نئی ویڈیو یا ولاگ بناتا ہوں۔ یہ میں نے بنایا ہے جو 18 مئی کو راہو کا ٹرانزٹ ہوا ہے برج دل یعنی ایکوریس میں، اس کے حوالے سے، اور اس کے 12 بروج پہ کیا اثرات ہوں گے جو آپ لوگوں سے متعلق ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ٹرانزٹ ہے، ویری امپورٹنٹ ٹرانزٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ میجر پلانٹ ٹرانزٹ ہے یہ۔ مگر اصل انڈیویجول چاہے ہوں یا وہ چاہے ملک کے ہوں، تو وہاں پہ مہادشا اور انتردشا بڑی میٹر کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ٹرانزٹ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور ویری امپورٹنٹ ہماری ویدک اسٹرالوجی میں۔ تو راہو جو 18 مئی کو یہ انٹر ہوا ہے، اور باقی تو انٹرنیشنل یا جیو پالیٹکس کی باتیں تو میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا، وہ تو میں ویکلی میں اب بنا لیا اس میں کرتا ہوں، یا کوئی بہت امپورٹنٹ ہوا تو الگ سے ویڈیو ڈال دی۔ تو خواتین و حضرات پہلے سمجھ لیں راہو ہے کیا۔ راہو ایک چھایا گرہ ہے، اس کا ایک فزیکل وجود نہیں ہے، جیسے چاند کا سایہ، زمین کا سایہ، راہو کیتو اس طرح سمجھ لیں آپ اردو میں، مگر یہ ایک آپ یہ کہہ لیں شیطانی پلانٹ اس کو میں کہوں گا اردو میں، ویسے اس کو راکشس کہتے ہیں، پاپی گرہ، اور یہ دھواں بھی ہے، یہ جسے کہہ لیں مسٹ بھی ہے، یہ دھند بھی ہے۔ مثلا اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ نظر کچھ آ رہا ہوگا زندگی کے اندر جو واقعات ہو رہے ہوں گے، مگر دراصل وہ کچھ اور ہوں گے۔ اور اس راہو کیتو کی الگ بنا دوں گا، ابھی تو میں راہو کی بنا رہا ہوں۔ دنیا میں جب اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، جب یہ بروج تبدیل کرتا ہے، ظاہر ہے ہر بروج ہر راشی کے لیے الگ ہے، مگر اس کا جو میجر کام ہے، جو اس کا اصل کام ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک جب بھی آتا ہے تو انسان کو لالچ، اسمگلنگ، 2 نمبر کے کام، اب وہ کس کے گھر میں کیا پڑ رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے، یا کس کے ذائچے میں کون سی پوزیشن میں ہے۔ انسان کو دنیا میں بڑھتی بھی نظر آئیں گی یہ چیزیں، پلس دھڑکا، خوف، مکر و فریب، اور جسے کہتے ہیں نا سیاست کے اندر پینترے بازیاں، اور یہ سمجھ لیں چالاکیاں، جہاں مہان چالاکی استعمال ہوتی ہے وہ راہو ان کے ذائچے میں بول رہا ہوگا۔ اور یہ آپ یہ سمجھ لیں دولت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس میں کئی اللہ کے جو ایک بنایا ہوا سسٹم ہے، بہت سارے پلانٹ ہوتے ہیں، مگر جب اللہ کے حکم سے راہو کا پیسہ بنتا ہے نا تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ مثلا راہو اگر اچھا پڑا ہوا ہے تو وہ آدمی نارمل گاڑی میں نہیں جائے گا، وہ بولے گا میرے پاس یہ گاڑی ہو جو ٹاپ لائن واچ ہو، ٹاپ لائن کار ہو، ٹاپ لائن برانڈ ہو میرا، میں چھوٹا سا گھر نہیں، میں 2000 گز کا کم از کم گھر ہو۔ یہ خواہشات انسان کے اندر نفسانی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں، اور جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اس کی کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں۔ وہ یہ کہ جہاں یہ آ رہا ہے ایکوریس میں یعنی برج دل میں، یہ اس کی ایک لحاظ سے اپنا ہی گھر مان لیں آپ اس کو، تو ظاہر ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ ہر کوئی طاقتور ہوتا ہے، تو اس کے ہونے سے آپ کو دنیا میں جو جنرلی نظر آئے گا وہ الگ بات ہے، اس کا ایکسس، اس کی نظرات کیا بنے گی، کس طرح سے ہوں گی، وہ ایک الگ کھیل ہے، مگر میں آپ کو ایک جنرل بتا رہا ہوں۔ نئی ایجادات ہوں گی دنیا میں، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر آپ کو بہت دوائیں ایجاد ہوتی بھی نظر آئیں گی، آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر ایک دم آپ کو تبدیلیاں
اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنا پیک پکڑنا شروع کرے گی. یہ 18 مہینے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے نہیں ہے. یہ اب یہاں پہ 1.5 سال تک رہے گا. دنیا میں آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی. سفارت کاری کے محاذ میں بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. اور ایک دم یوں اوپر ایک دم یوں نیچے، لمحے میں کچھ لمحے میں کچھ، یہ کیفیات آپ کو دنیا میں بھی نظر آئے گی، اپنے اندر بھی نظر آئے گی، اور ایک جنرلی آپ کو یہ فیل ہوگا. اور خاص طور پہ جو اپنا الرجی، ایستھما یعنی دمہ، برونکائٹس، یا جن کا سانس سے متعلق یا ریسپائریٹری سسٹم سے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بڑا خیال رکھیے گا. اس میں کچھ نئے جرمز بھی جنم لیتے ہیں، کوئی نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں ایک تو میں ہر برج والے کو کہوں گا، اس میں اللہ نہ کرے کوئی نشے کی عادت یا لت نہ اپنائیے گا. اس دور میں جو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں سب کو ایڈوائز کروں گا. اور اس کے لیے سب سے اچھا یہ اللہ کا نام پڑھے آدمی، انسانیت کو سمجھے، خدمت خلق کرے، لوگوں کے کام آئے، تو پھر اس کی برائی میں بھی اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں بحکم اللہ. اب ظاہر ہے ایک شیطان کے اس سے ہم اس کو کہیں گے، مماثل کریں گے راہو کو. جس کا برا ہوا اگر ذائچے میں انڈیویجول ذائچے میں کرے تو سمجھ لیں اس کی کنڈلی کا ستیہ ناش، اور جس کا اچھا ہوا تو سمجھ لیں کہ ایک اس کو عجیب سی قوت، عجیب سی ایک جسے کہہ لیں نہ دکھنے والا پاور اس کو نصیب ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا، بہت اچانک دولت راہو، محنت سے دولت شنی یعنی زحل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، فارماسیوٹیکل کمپنیاں، کرپٹو ہو گیا، اسپیس ٹیکنالوجی ہو گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، ان چیزوں میں آپ کو بڑھوتریاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب اس کا جو دنیا میں دیگر اثرات کہاں پہ کیا، وہ تو الگ میں ویکلی جب بولتا ہوں تو اس میں ایڈ کر لیتا ہوں پلانٹ کی پوزیشن کو. اب اس کا 12 بروج پہ کیا، ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا، یہ ایک جرنل ہے، وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر مہادشا اور انتردشا کہاں گئی، وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ بتاؤں گا، اس میں سے ضرور آپ کو چیزیں محسوس ہوں گی. اور پلس 12 بروج کے اوپر، ہر برج کے اوپر اس کے راہو کی تبدیلی کے کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا. اور ایک درخواست جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک، لنکڈ ان، ٹک ٹاک، میسنجر، اس پہ فراڈیے اور جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ آپ دیکھیں کراس چل رہا ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے. میرا صرف یہ یوٹیوب چینل ہے، اور دوسرا میرا ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح میں کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ اپنا شو، لائیو کالز ہوتی ہیں، اور اتوار کو صبح 10 بجے. اس کے علاوہ میرا آفس ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل یعنی PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر نیچے چل بھی رہا ہوتا ہے، میں کوڈ کے ساتھ بتا دیتا ہوں، 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. تو دوپہر کے 2:30 بجے سے آپ میرے اسسٹنٹ سے شام کے 6:30 تک پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب آپ کال کریں باہر سے کریں، آپ کہیں کہ ہمایوں صاحب، گو کہ لینڈ لائن نمبر ہے لیکن آپ کہیں ہمایوں صاحب کو لائیو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، الیکس ہو جائے. اور اگر پاکستان میں بھی کسی کو شک ہو تو وہ چیک کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ ٹائم کو پاکستانی ٹائم کے حساب سے 2:30 سے 6:30، یہ خیال رکھیے گا. تو یہ ضروری بات تھی. تو خواتین و حضرات، 12 بروج پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے بحکم اللہ، یا کیا ہو سکتے ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سکتے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب. ایریز والوں کے لیے کہوں گا آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے، اور آپ کے لیے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اچھی یہ ہو گئی کہ سیٹرن بھی ذرا خراب ہے، 7.5 چل رہی، اوپر سے وہ جوپیٹر بھی خراب ہے.
जगह। तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया। आपको प्रमोशन, तरक्की मिलने के अचानक इम्कानात पैदा होंगे। और बैरून मुल्क से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई ऐसा काम जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, अगर वो आप करेंगे फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र भी आपको जो है मिल सकते हैं या पेश आ सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दूसरी कौम या दूसरे मज़हब के लोग हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपकी कोई उम्मीद और ख्वाहिशात अचानक पूरा हो सकती है। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा बच्चों का थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखिएगा और अल्लाह आपका भला करे। आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर कोई पुरानी बीमारी है तो हो सकता है आपको ये एलोपैथिक के लिए कह रहा हूँ, कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा मुआलिज बहुक्म अल्लाह मिल सकता है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में अपने कामों को बढ़ाने, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के भरपूर मौके मैसर आएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर। टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि थोड़ा आपकी इनकम में जो है थोड़ी सी डिटोरिएशन, कमी हो सकती है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ये सिर्फ इस प्लैनेट के हवाले से बता रहा हूँ। और कुछ आपको बिजनेस के हवाले से या कुछ आपको अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से बोला हूँ, वालदा की सेहत के हवाले से जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर ऐसा महसूस हो कि टेंशन आ रही है या काम आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे प्लैनेट तो आपके अच्छे हैं माशाल्लाह, तो ये थोड़ा सा दिमाग में जल्दबाजी या एक जो कहते हैं ना इल्यूजन पैदा कर सकता है। मगर आपने बहुत मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है और जिन कामों के पीछे आप लगे हुए उन कामों में अगर आप थोड़ी मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल से काम लेंगे तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा हाँ, ये हो सकता है कोई अच्छी गाड़ी का अचानक हुसूल हो जाए, कोई सिलसिला ऐसा बन जाए बहुक्म अल्लाह। और आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा अगर आपको अल्लाह ना करे आंतों का मसला है या आपको कोई पेट से मुतालिका कोई गॉल ब्लेडर या ऐसी चीज़ का मसला है, तो हो सकता है उसमें अचानक आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे ठीक है, क्योंकि अदर प्लैनेट पोजीशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है। और आपको थोड़ा सा एक और हाँ, ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा कोई अल्लाह ना करे कोई गाड़ी को नुकसान या अचानक आपको कोई गाड़ी के अंदर खर्चा निकल आए कि पता चला अचानक इंजन में प्रॉब्लम आ गया, अचानक कोई बेल्ट टूट गई, ये मेरा रब बेहतर जानता है। तो बल्कि सभी कुछ अल्लाह ही बेहतर जानता है। तीसरा बुर्ज हमारा है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को कहूँगा आपके लिए आप ये समझ लें कि वो काम जिनमें रुकावट आ रही थी, थोड़ा सा अटकाव महसूस हो रहा था, वो काम अब एक जिसे कहते हैं मोबिलाइजेशन में आ जाएंगे और आमदनी के भी मौके मैसर आएंगे। उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके गैर मुल्की सफ़र अचानक बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कोई आपकी गाड़ी की तब्दीली हो जाए, कोई रिहाइश में, जैसे आज आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, उससे बड़ा फ्लैट में आप शिफ्ट हो जाएं, इस बात के भी इम्कान बनते हैं। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ट्रैवलिंग करते वक्त या सफ़र के दौरान आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना है। और चाहे कितना ही करीबी दोस्त हो, एयरपोर्ट पर मिले, भाई ये मेरा चीज़ है, ये वहाँ दे देना, नो नेवर, वहीं खोलें, उसी के सामने पैक करें, अपनी आंखों के सामने, रिस्क मत लीजिएगा। ये एक मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, ये ख्याल रखिएगा। दूसरा, कुछ मजहबी जगहों पे जाने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं बहुक्म अल्लाह। कोई ऐसी चीज़ पैदा हो सकती है कि अचानक आपको बैरून मुल्क से कोई, अगर आप डॉक्यूमेंट, ईमेल या वीज़े के लिए वेट कर रहे थे, तो उसका हुसूल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको दौरान सफ़र कोई ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाए जिससे आगे चल के आपको फ़वाइद हासिल हो सके।
اور آپ نے رسک نہیں لینا، بس یہ خیال رکھیے گا۔ چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ نے کہ اپنے جسمانی طور پر یا کوئی بیماری اگر چل رہی ہے تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ کچھ تھوڑا سا جسم میں پرانی تکلیف جو ہے وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہے، کچھ اچانک کوئی چیز ڈسکور ہو جائے اور آپ کہیں اس کو آپریٹ کرا لوں یا اس کو یہ کرا لوں، تو اس بات کے امکانات بن سکتے ہیں، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تھوڑی سی آپ کو اسٹرگل ضرور کرنی پڑے گی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی چیزیں بہتر رہیں گی۔ ہاں، کچھ اپنے رشتہ داروں، کزن، دوستوں سے اچانک اختلاف ہو جانا یا ان سے کوئی اچانک مت بھیڑ ہو جانا، ان چیزوں کا امکان بن سکتا ہے۔ اور ایک چیز فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے بحکم اللہ کہ آپ کے کچھ کام ایسے جن میں اٹکاؤ آ گیا تھا، رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی یا جن کے اندر چیزیں نہیں ہو رہی تھی، وہ اچانک آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور پازیٹیو وے میں وہ چیزیں ہو جائیں، اس بات کے بھی قوی امکان ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کی صحت میں کوئی ذرا سا بھی آپ کو کوئی نئی چیز فیل ہو یا کوئی جسمانی تکلیف فیل ہو تو آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے اس کے طرف بھرپور توجہ دینی ہے اور اس چیز کو، اس کی میڈیکیشن یا اس کے علاج کے لیے آپ معالج کو رجوع کیجیے گا۔ اور ہاں، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ کینسر کے بعد لیو۔ آپ کو میں یہ کہوں گا تھوڑے سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی، جہاں ایک طرف آپ کے پلانٹ بہت اچھے بھی ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کو ہلکی ہلکی کبھی کبھی کاموں میں چلتے چلتے رکاوٹ آ جائے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ مثال دے رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں 1000 روپے ہوں گے، 1000 نہ ملیں، 800 مل جائیں، 900 مل جائیں، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے محنت اور اللہ پہ بھروسہ قائم رکھا تو آپ کے ادر پلانٹس ایسے ہیں کہ آپ کے لیے لائف میں بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ گھریلو ماحول میں تھوڑا خیال رکھیے گا، وہاں پہ کوئی خواہ کا جھگڑا نہ ہو، کوئی چپقلش نہ پیدا ہو، کیونکہ اس دور میں اگر کچھ ہو جاتا ہے نا ایسا تو وہ ذرا لمبے عرصے تک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ہاں، ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جب آپ پارٹنرشپ کرنے لگیں کسی کے ساتھ یا کوئی آپ شراکت میں کاروبار کرنے لگیں تو اس بندے کے اگلی پچھلی تمام چیزیں دیکھ لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکے باز آپ کو مل جائے، بتایا آپ کو کچھ جا رہا ہو، نکلے کچھ اور۔ اس کے علاوہ صحت میں آپ نے خیال رکھنا ہے، پارٹنرشپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اپنے بھی اپنے شریک حیات کی بھی صحت کا خیال رکھیں، اور کوشش کریے گا کہ ایسے رسک نہ لیں جس میں اسپیکولیشن آتی ہے، وہ تھوڑا سا مسائل پیدا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کو اگر گھر کے اندر کوئی ٹینشن یا گھر کے اندر کوئی پرابلم نظر آئے تو افہام و تفہیم سے اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہمارا جو چھٹا برج ہے وہ ہے برج سملا۔ سملا والوں کے لیے یعنی ورگو والوں کے لیے میں کہوں گا تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے گا، جہاں ایک طرف آپ کے لیے کچھ اچھائیاں بھی پیدا ہوں گی، مثلا جو خبیث یا جو بہت زیادہ تیز قسم کے، آپ اس سے زیادہ کیونکہ یوٹیوب کا خیال رکھنا پڑتا ہے الفاظ کے چناؤ میں، جنہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، ہو سکتا ہے اچانک آپ کو ان لوگوں سے نجات مل جائے۔ تھوڑا آپ کو اسٹرگل، محنت، ایفرٹ کرنی پڑے گی، چیزیں کچھ اچھی بھی ہوں گی۔ آپ کو خاص طور پہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آمدنی ہوگی، تھوڑی کم ہو سکتی مگر اخراجات بڑھیں گے اور ہیلتھ کے اوپر تھوڑا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک چیز میں آپ کو کہوں، اگر آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز آپ کو محسوس ہوگی، آپ کو بڑے عجیب عجیب قسم کے خواب یا چیزیں نظر آئیں گے۔ جو کمزور نفسیات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس دور میں ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے، مگر یہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور
دیکھیں اس وقت کا تقاضا یہ کہ آپ پیسہ خرچ کریں گے پرانا تو نیا پیسہ آئے گا. یہ میں آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں. اور دشمن کر سکتے ہیں آپ کے لیے برا سوچنے کی یا پلاننگ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کیونکہ دوسری طرف آپ کے ادر پلانٹس اچھے پڑے میں. اور اگر آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل کر رہے ہیں، گاڑی کی ڈیل کر رہے ہیں یا کسی بھی قیمتی چیز کی کر رہے ہیں تو اس کی تمام چیزوں کی تحقیق کر لیجیے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی آمدنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک دم اپل کا پیسہ آ گیا، اچانک پیسہ آ گیا کہ آپ کو وہم و گمان میں نہیں تھا اور وہ چیز ہو جائے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے سب کے. اب ہم چلتے ہیں اپنے 7ویں برج میزان لبرا والوں کو کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ آپ کے ریلیٹیو، کچھ آپ کے رشتہ دار، دوست یا وہ لوگ جو آپ سے ذرا قریب ہیں، ان سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا آپ کی اور ان کے درمیان غلط فہمی جنم لے سکتی ہے. اور آپ کو ایک انجانا سا خوف کبھی کبھی یہ محسوس ہو سکتا ہے، یار مجھے یہ مرض تو نہیں ہو گیا، یار یہ جو مجھے ہوا ہے کہیں یہ چیز تو نہیں ہوگی. وہ وہم 90% وہ وہم ہوگا، 10% اس میں بہتر چیز بھی ہو سکتی ہے. اور آپ کو نا اپنی ایجوکیشن میں، اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں یا کہیں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا کہیں آپ اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں وقتی طور پہ رکاوٹ آ سکتی ہے. اور یہی چیز تعلیم کے حوالے سے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کبھی کبھی فیل ہوگی، محسوس ہوگی. اور مگر ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا، اس دور میں یہ ضرور ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں مگر ان کا کنکلوژن پھر صحیح ہو جاتا ہے. تو اور ظاہر ہے میں ادر پلانٹ کی موومنٹ بھی دیکھتا ہوں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، 2 نمبر لوگ خاص طور پہ رومانوی زندگی کے حوالے سے، چاہے مرد ہوں یا عورت، اس قسم کے لوگ زندگی میں اچانک آ جاتے ہیں. جھانسے میں مت آئیے گا، یہ خیال رکھیے گا. اور بچوں کی، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے ذرہ بھر بھی آپ نے غفلت نہیں کرنی. مثلا آپ نے ماں باپ کو اپنے بچوں کی سیکیورٹی، یا وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں، ان کو اسکول چھوڑنے جانا، خود لے کے آنا، یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی نئے کام یا نئی نالج حاصل کرنے کا آپ کو شوق پڑ جائے کہ یار میں یہ چیز بھی آزما کے دیکھوں، یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی، لبرا کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اب اسکارپیو والوں کو میں کہوں گا، کسی آپ یہ کہہ لیں کسی رشتہ دار، کسی آپ کے گھر والوں سے آپ کے اچانک اختلافات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اور آپ کے درمیان معمولی سی بات میں اختلاف ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک کام کے لیے اگر 10 میل دوڑنا ہے تو آپ کو شاید 14 میل دوڑنا پڑے. یہ ایک میں مثال سمجھا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے پیٹ کے معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے. اپنی والدہ یا خالہ یا نانی اگر کوئی کسی کو صحت کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ خیال رکھیے گا. اپنی پراپرٹی کے حوالے سے اپنے ڈاکومنٹ کا خیال رکھیے گا. اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آدمی رکھ کے بھول جاتا ہے اپنی جائیداد، زمین کی چیزیں، تو وہ پراپر ایک سیکوینس میں رکھیے گا. پلس آپ کو تھوڑا سا اپنے جسے یہ کہہ لیجئے، کچھ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے قرب و جوار میں جو کام کر رہے ہیں یا جو آپ کے کولیگز ہیں وہ خواہ آپ سے جیلس ہونے لگیں. مگر اللہ غفور الرحیم ہے، دوسری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. ایک پلانٹ وہ ہوا تو دوسرے اچھے بھی ہوں گے، تو ان سے فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے. اور یہاں آپ کا اچانک کاروبار یا تو اٹھ جائے گا یا تھوڑا سا ڈیٹوریٹ ہو سکتا ہے، یہ خیال رکھیے گا. اور بیماری میں نے بتایا آپ کو، پیٹ کا، ہڈیوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور آپ نے اس دور میں وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ بری عادتوں، بری صحبتوں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. ورنہ اس دور میں غلط ساتھی، غلط مشورہ دینے والے عموماً ٹکرا جاتے ہیں، یا جھانسا دینے والے.
باقی تو میرا رب بچانے والا ہے، لیکن امکانات کے حوالے سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فائنینشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی، فائنینشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بھروسہ نہ کریے گا کسی پر، اندھا بھروسہ۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، جس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا اب آپ کے اندر کرج پیدا ہوگی، آپ کو ایک اگر آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں نا، آپ کو سراہا جائے گا، انکریجمنٹ ملے گی، اور آپ کی کمیونیکیشن بہترین ہونے لگے گی۔ اگر آپ بیرون ملک سے آپ اگر فرض کر لیں کوئی آن لائن کام کر رہے ہیں، کوئی انٹرنیٹ کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اچانک آپ کے لیے بہتری ہونا شروع ہو جانا، آپ کو اچانک لمبا پیسہ، بڑا پیسہ، فائدہ مل جائے، اور کچھ ترقی کے بھی آپ کے ریکاگنیشن، پروموشن کے امکانات بن سکتے ہیں، اور آپ کے بیرون ملک ٹریولنگ کے بھی بہت امکان بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو روحانی سفر، مذہبی مقامات پہ جانا، ان چیزوں کے بھی امکان بنیں گے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے بڑے بن کے کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو پازیٹیو وے میں حل کر دیں۔ اور میں یہ کہوں گا آپ کے لیے زندگی میں ایک بہترین اچھا چانس، اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے، اور یہاں پہ انسان کے لیے بعض دفعہ کوئی ایسا غیر ملکی سے، غیر ممالک سے کوئی ایسا فائدہ کام مل جاتا ہے جو آگے چل کے خاصے لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اور یہاں پہ ہاں ایک چیز کا بس ذرا خیال رکھیے گا، آپ نے خصوصاً سفر کے تو مواقع بنیں گے، لیکن سفر کے معاملے میں اپنے ڈاکومنٹس کا خیال رکھیے گا، اور اپنی قیمتی اشیاء کو اپنی مضبوط تحویل میں رکھیے گا، کسٹڈی میں، بھروسہ نہ کیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی، میں تو یہ کہوں گا کہ ایریز کے بعد سیجیٹیریس کے لیے بھی یہ بہت اچھا یہ ٹرانزٹ ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو پروموشن، ریکاگنیشن کے بھی امکانات پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون والوں کو کہوں گا تھوڑا سا اب آپ کے گھریلو ماحول میں کوئی اچانک ٹینشن آ سکتا ہے، کوئی پرابلم آ سکتا ہے، کوئی آپ کے بزنس میں اچانک رکاوٹ آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے تھے شاید وہ چیز اب اس انداز میں نہ ہو، کوئی غیر ملکی، کوئی ادر ریلیجن کا، ادر کاسٹ کا بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس دور میں اگر آپ نے لون، قرض، ڈیٹ بنائے تو وہ شاید آپ کے لیے اتنے اچھے ثابت نہ ہوں، لینے میں بھی اور دینے میں بھی۔ دیں گے تو وقت پہ نہیں ملے گا، پرابلم میں پھنس جائے گا، لیں گے تو اس کا چکانا یا اس کو پے آف کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اپنی گفتگو کے اندر آپ نے بہت کنٹرول گفتگو کرنی ہے۔ اس دور میں یہ ہوتا ہے انسان کے منہ پر مغلظات یا گالیاں آنے لگتی ہیں، تو وہ خیال رکھیے گا، یا منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف بن جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ کھانے پینے میں آپ احتیاط کریے گا، اور آپ نے ایک چیز کا یہ خیال کرنا ہے، یہ جنک فوڈ، فروزن فوڈ، یہ باسی کھانے، ان سے اگر آپ دور رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ جسے کہتے ہیں نا وہ ڈرنک جن کو آدمی یہ سمجھ کے پی رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے میری قوت میں اضافہ ہوگا، وہ الٹا پڑ جاتا ہے، اور پیٹ کے لیے پرابلم ہو جائے، آپ کے منہ میں الرجی کا پرابلم ہو جائے، یا کوئی انفیکشن ہو جائے، تو یہ کیپریکون والوں کو کہوں گا کھانے پینے میں، بولنے میں، گفتگو میں، اور اپنی صحت کے معاملے میں آپ نے بے انتہا جو ہے خیال رکھنا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی غفلت آپ کے لیے باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ پیسے کے معاملے میں بھی میں نے بتایا، اور ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس، تو آپ کے تو ہو ہی سر پر ہے۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ آپ کے ادر پلانٹ اچھے چل رہے ہیں اس وقت، جو میجر ہے، کچھ
آپ کو تھوڑا سا اپنے صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے اچانک آپ کے جسم میں ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک بے چینی، انسومینیا، نیند کا کم آنا، اس کی شکایت ہو سکتی ہے. ہوتے ہوتے کاموں میں کچھ وقتی اٹکاؤ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے بحکم اللہ. اس کے علاوہ اخراجات ذرا زیادہ ہوں گے اور آپ جذبات میں بہت جلدی آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لالچ میں بھی بہت جلدی آئیں گے. آپ گریڈی بہت ہوں گے. آپ بس سوچیں گے یہ آ رہا ہے تو اس سے آگے والا بھی پکڑ لوں، اس سے آگے والا کام بھی پکڑ لوں. مگر یہ نہ کیجیے گا، دھیرے سے قناعت پسندی کے ساتھ چلیں گے، غیر جذباتی فیصلے کیجیے گا، دماغ سے کریں گے تو فائدہ مند رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ شوق ہونے لگے یار یہ تو یہ کام کر رہا ہے، اس کو تو کچھ ہی نہیں ہو رہا تو میں بھی یہ کر کے دیکھ لوں. یہ تقدیر سے انسان پھنس رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا، کوئی نشے کی عادت، کوئی غلط قسم کا نشہ، غلط چیز مسلمان کو تو ویسے ہی دور رہنا چاہیے. آپ سمجھ گئے میں کن نشوں کی بات کر رہا ہوں، ہر نشہ. مگر آپ نے ایکوریس والوں کو نشے سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس دور میں اگر کوئی لت پڑ جاتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے ختم ہوتی ہے. اور اس دور میں ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، بالوں کی جڑیں تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن گھبرائیے گا نہیں، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اور اس دور میں انسان کو کیا ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی بخار سے اٹھا تو تھوڑی دیر بعد سر کا درد ہو گیا، سر کا درد صحیح ہوا تو اس کو یہ فیل ہوگا یار میری کمر میں درد ہو رہا ہے، کمر کا درد صحیح ہوا تو اچانک محسوس ہوگا میری ناک جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، یعنی بریتھ کا پرابلم ہو رہا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہود، یعنی پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو بیرون ملک اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. اگر آپ درآمد و برآمد یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی، مثال دے رہا ہوں، کوئی آپ میڈیٹیشن یا کوئی آکلٹ کی چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. مگر ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک تو آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے، دوسرا آپ نے کوئی بھی ایڈونچر کر رہے ہو نا بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. مثال دیتا ہوں میں، اب یہاں تو ہمارے سمندر ہے کراچی میں، 100 آدمی نہا رہا ہے، پائسس والوں کے لیے کریں. آپ گئے، آپ کا انگوٹھا یا پاؤں میں پتھر لگ گیا، کوئی نوکیلی چیز گھس گئی، کوئی وہ جو پیراسائٹ ہوتے ہیں نا جسے بلو واٹر کہا جاتا ہے، کیڑے، وہ کسی کو نہیں کاٹا آپ کو کاٹ لیا، یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا خاصا کتا گزر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کے اوپر چیخنا شروع ہو گیا. اس قسم کی چیزیں ہونے لگتی ہیں اور آپ کو اخراجات بڑھیں گے. اب وہ اللہ کرے اگر پازیٹیو خرچے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے. قانونی معاملات لیٹیگیشن سے دور رکھیے گا، اور آپ کو ایسے ایک نمبر کے لوگ ملیں گے، جو ایک نمبر سے مراد اپنی فیلڈ کے جو بہترین دھوکے باز اور اتنی مہارت سے آپ کے آگے جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ کو بھی جھوٹ بنا دیں گے. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے. بھروسہ نہ کریے گا، اپنی چیزوں کی حفاظت کا اللہ کی ذات کے حوالے کرنے کے بعد خود بھی خیال رکھیے گا. اور ایک چیز اپنے پیٹ کا، آپ نے پھر ونس اگین میں کہہ رہا ہوں پیٹ کا خیال رکھیے گا اور آنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی ایڈونچر سے دور رہیے گا. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو راہو کے ایکوریس میں جانے کے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بحکم اللہ وہ آپ کو بتائے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو. انشاءاللہ پھر ویکلی ہاروسکوپ میں تو میں آپ سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر، پھر کل عالم پر اپنا کرم کرے. مجھے ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی سوائے اس یوٹیوب چینل کے سب چیزوں سے دور ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. علی بیٹا